بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، اپنا مضمون نمبر 9 انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بقیہ نصف آج ہم پڑھیں گے۔ مرزا غالب و علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور فیض احمد فیض نے اردو زبان کی جو وراثت چھوڑی تھی، اس پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مٹیریل سے نئی نسل کے لیے ایک شاندار عمارت تعمیر کی ہے، اور اردو بھی دنیا کی دیگر اہم زبانوں کی طرح 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے، مل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پہلے اس زبان اور اس کی تعلیم محض ریڈیو ٹیلی ویژن تک محدود تھی۔ ان دنوں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے سہارے اس کا دائرہ کار ورلڈ وائڈ، یعنی تمام دنیا کے ویب سائٹس کے ذریعے ورلڈ وائڈ کے ذریعے بڑھ گیا ہے۔ اور ای لرننگ کا مطلب ہے آپ کی آن لائن جو لسننگ لی جاتی ہے یا پڑھایا جاتا ہے، اس کو ای لرننگ کہتے ہیں۔ ای ایجوکیشن بھی اسی کا دوسرا نام ہے۔ مائکرو چپس کا مطلب معلومات کو محفوظ اور ذخیرہ کرنے کے لیے، اور ای میل کے ذریعے یعنی جدید ترین مواصلات کے نظام کے ذریعے سے انسان نے دنیا کو ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے۔ اور اس زبان سائبر اسپیس میں بھی اپنے قدم جما لیے ہیں، جس کی زندہ مثال ہماری اردو زبان ہے۔ دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح پہلے اس خط نے رومن رسم الخط کا سہارا لیا، یعنی اردو کو تحریری طور پر جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ رومن رسم الخط کہلاتی تھی، لیکن جلد ہی اس نے نئے جہان کے آداب سیکھ لیے اور اردو نے دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح پورے وقار کے ساتھ سائبر اسپیس میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا، یعنی خلا اور اس کے آگے ہے، اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا، یہ مشت خاک کہاں خاک میں سمائی ہے، یعنی انسان کی عقل اور ذہانت اس کو کہاں تک دور تک لے جاتی ہے۔ آج آپ اردو میں گوگل پیج پر یونیکوڈ میں کسی بھی شاعر یا ادیب کا نام ٹائپ کر کے اسے متعلق معلومات اور مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ یونیکوڈ سے پہلے یہ سب سہولیات اردو زبان میں میسر نہیں تھی۔ یونیکوڈ نظام کی وجہ سے جہاں انگریزی لکھی جاتی تھی، وہاں پر اب اسی طرح اردو بھی لکھی جانے لگی ہے۔ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی ہم جہت، یعنی مکمل طور پر افادیت کے پیش نظر یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری اردو زبان بھی اس قابل اور اس لائق ہو چکی ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو سکے، اور اردو نے بھی خود کو کمپیوٹر کی زبان بنا لیا ہے۔ اب ہم انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے استعمال کے لیے کسی اور زبان کے سہارے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم پورے کمپیوٹر کو اردو میں منتقل کر سکتے ہیں، اور یہ ناممکن کام اردو یونیکوڈ نے ممکن کیا ہے۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ، یعنی دل کا جو درد، جگر کا جو درد ہے وہ زندگی ہے، اور علم کا جو درد ہے وہ دماغ ہے۔ آخری پیراگراف پڑھتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر اردو میں ڈیجیٹل لائبریری، یعنی آن لائن لائبریری اور کئی اہم ادبی، تہذیبی، ثقافتی سائٹس موجود ہیں۔ آج سے صرف 20 سال پہلے ان پیج کے ذریعے سے کمپیوٹر پر اردو کتابت کا کام شروع ہوا، اور اردو اخبارات اور کتابیں کمپیوٹر پر خوبصورتی سے آراستہ یعنی سج کر شائع ہونے لگی تھی۔ مگر جب دنیا میں کمپیوٹر کا استعمال بڑھا اور ٹیلی ویژن، سیل فون اور دیگر ٹیکنالوجی کے آلات میں اردو کے استعمال کی ضرورت بڑھی، تو اردو کے علاوہ دنیا کی تمام زبانوں کو کمپیوٹر کے MS آفس پروگرام اور انٹرنیٹ پروگراموں میں شامل کرنے کے لیے زبانوں کا یونیکوڈ نظام شروع کیا گیا، اور اس اعتبار سے کی بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی، یعنی اردو لکھنے کے لیے جو رسم الخط استعمال ہوتے ہیں حروف تہجی، اس کے لیے کی بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔ اردو میں جمیل نوری نستعلیق، یہ بھی اردو رسم الخط ہے، اور الوی نستعلیق فونٹس یعنی تحریری انداز تیار ہوئے، جن کی مدد سے کسی بھی اپلیکیشن، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر اپلیکیشنوں اور سیل فون میں اردو لکھنا آسان ہو گیا، اور ان پیج کو یونیکوڈ میں منتقل کرتے ہوئے اردو زبان و ادب کا بیش قیمت ذخیرہ انٹرنیٹ میں محفوظ کر دیا گیا۔ آج اگر کوئی گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر پہ کلیات اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دیوان غالب، مضامین سر سید یا کوئی اور کتاب دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ یونیکوڈ کی سہولت کو گوگل سرچ میں استعمال کرے تو اسے اردو زبان و ادب کا ایک نیا جہاں نظر آئے گا۔ علامہ اقبال نے کسی زمانے میں درست کہا تھا کہ عروج آدمی خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یعنی آدمی کے عروج سے جو تارے ہیں وہ تک ڈرے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے، یہ ٹوٹا ہوا ستارہ مکمل طور پر چاند نہ بن جائے۔ تو آپ اس مضمون کو، بقیہ نصف مضمون کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔